بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید درج کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ دو تین آدمی ہوں گے، دو تین بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، جن سے بے تکلفی ہے، یعنی ایسی بے تکلفی جس میں الحمدللہ ناشائستگی تو نہیں ہوتی، جن سے دل کی ہر بات کھل کر کی جا سکتی ہے بغیر کسی تحفظ کے۔ اس میں ایک حفیظ اللہ خان نیازی ہے، دنیا کا سب سے زیادہ فضول آدمی اور دنیا کا سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمی۔ کسی وقت آدھی رات کو فون کریں آپ، میں نے ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ گھر گیا، یعنی پی آئی والوں کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ دھند بڑھتی گئی اور وہ کہتے رہے جہاز لیٹ ہو جائے گا لیٹ ہو جائے گا، اور رات کو 12 بجے اعلان کیا کہ فلائٹ نہیں جا سکتی، اسلام آباد جانا تھا۔ اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگایا، دو چار تجربات کے بعد اب ٹرین سے آتے جاتے ہیں یا کار پہ آتے جاتے ہیں۔ تو حفیظ اللہ خان کو میں نے فون کیا تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے آئیں گے، 10 فٹ تک تو نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا میں آ جاؤں گا، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ بلکہ وہ خود یعنی وہ تو آئے ہی مجھے لینے کے لیے، آدھ پون گھنٹے انتظار کرنا پڑا، پتہ نہیں کیسے پہنچے۔ اور ایک بڑے میاں تھے بڑی بری حالت میں، تو انہوں نے کہا کہ میری کوئی ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ پی اے والوں نے گاڑیوں کا بندوبست بھی نہیں کیا، نہ ہوٹل کا بندوبست کیا، نہ پہنچانے کا کہیں بندوبست کیا۔ اور اس پی آئی اے کو کہتے ہیں بلاول صاحب کہ ہم چلا لیں گے، اس پی آئی اے کو چلا لیں گے۔ وہ مرزا کی بائیسیکل پطرس بخاری کا مضمون پڑھیں، جیسے وہ بائیسیکل چلی تھی، پاکستان کا پیسہ برباد کرنے میں شریف خاندان اور زرداری خاندان میں مقابلہ ہے۔ 1 روپے میں انہیں آفر کی گئی تھی کہ 1 روپے میں لے لیں سٹیل مل، نہ وہ لے سکتے ہیں نہ وہ چلا سکتے ہیں۔ خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے، اور اس پہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ حفیظ اللہ خان آدھ پون گھنٹے میں پہنچ گئے، اتنی دھند میں جس میں 10-15 فٹ پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بڑے میاں کو بھی اپنا گھر پہ چھوڑا، بلکہ انہیں اصرار کرتے رہے کہ گھر پہ چلیں۔ اسی گھر میں رہتے تھے جس میں عمران خان رہتے تھے، پہلے اکٹھے ہی رہتے تھے۔ تو ان کے بنگالی باورچی کو انہوں نے کہا کھانا پکائیں۔ ان کا بنگالی باورچی بھی ایک کردار ہے، کبھی میں نے کتاب لکھی ہے عمران خان پہ تو اس بنگالی باورچی کا بھی ذکر کروں گا۔ ناشتہ وہ کسی کو نہیں کراتا تھا سوائے عمران خان کے، بڑی تکلیف اسے ہوتی تھی، لیکن دوپہر کو 20 آدمیوں کا کھانا پکانا ہو یا رات کو 20 آدمی تو بڑی خوشی سے پکا دیتا تھا۔ اور وہ حفیظ اللہ خان کے ذریعے میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے۔ اب اس کی کچھ رودات اب میں نے کبھی کبھی بیان کی ہے، اور کچھ بیان کروں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ عمران خان کے بارے میں حفیظ اللہ خان سے زیادہ صحیح بات کسی نے نہیں کی اس پورے کرپشن پہ، اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ اسے ڈرانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان پہ سخت تنقید کرتے ہیں، وہ اب کچھ نرمی کی ہے، تو اگر آپ اسے ڈرانا چاہتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ڈرے گا وہ نہیں، اور 3-4 مہینے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان اپنی جنگ جیت چکا ہے۔ دیکھیے ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ بند دروازہ جرأت سے کھلتا ہے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں توکل سے کھلتا ہے اصل میں تو، اور جو جرأت ہے وہ توکل سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ قائد اعظم کو کوئی مروب نہیں کر سکتا تھا۔ لارڈ ویول کے ساتھ ایسے سلوک انہوں نے کیا تھا کہ وہ بھاگ ہی گیا، بلکہ برٹش گورنمنٹ کو اسے بلانا پڑا۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا تھا آخری جو وائسرائے تھا کہ he was cold, my God, he was so cold۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، سرد میری نہیں برتتے قائد اعظم میں، سرد میری تو چھو کر نہیں گزری تھی۔ ایک تو وہ فوکس ہمیشہ رہتے تھے، فوکس نہیں شارپ۔ آپ قائد اعظم کی کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھیں گے جس میں وہ اپنے مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو۔ لیکن مروب کسی سے نہیں ہوتے تھے۔ قائد اعظم سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کا موازنہ نہیں ہے،
لیکن جو غیر معمولی فولادی حساب ہیں وہ تو عمران خان کے ہیں. خیر پہلی دفعہ میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تھا، آج پھر کر دیتا ہوں. 15-20 دن سے میری طبیعت خراب رہی ہے، آپ لوگ اعتراض کرتے رہے، اور آپ کا حق ہے کہ اعتراض کریں، آواز ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آج میں نے سوچا کہ کسی تیاری کے بغیر اور یہ موبائل پہ جو میسیجز آئے ہیں ان کی روشنی میں کوئی دوستوں نے بھیجے ہیں اور ہمارے ریسرچر صاحب نے جو ہمارے دوست ہیں اصل میں، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں کر دوں. چونکہ اب 17 دن تو میں نے کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے کام کرتا رہا، اب میں تھک گیا ہوں اور آرام کرنا چاہتا، تو پھر میں نے سوچا کہ بھئی ناغہ نہیں کرنا چاہیے. اینی ہو عمران خان سے پہلی دفعہ میں ملنے کے لیے گیا تو ایز آئی انٹرڈ دا روم تو خان صاحب نے کہا آپ تو حفیظ اللہ صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں نا. حفیظ اللہ خان سے، حفیظ بلکہ صاحب کہاں وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے، حفیظ اللہ سے ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا خان صاحب میرا نام ہارون رشید ہے، میری آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ طے تھی، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. خیر وہ بہت جوش و جذبے کے ساتھ اٹھے اور انہوں نے، معاف کیجیے گا یہ ٹیلی فون کی گھنٹی بند کرنا میں بھول گیا، میں پہلے ٹیلی فون کی گھنٹی بند کر لوں. جوش و جذبے کے ساتھ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا وہ جو آپ نے پیپر لکھا ہے، کوئی پیپر ویپر میں نے لکھا، وہ کمال کر دیے جی، کمال کر دیے. میں نے کوئی پیپر لکھا ہی نہیں تھا، میں تو کوئی نوٹس بنائے تھے اور وہ نوٹس جو ہے جس اخبار میں میں کالم لکھتا تھا اس میں چھپ گئے تھے. میں نے تو انہیں ایسے اطلاعات بھیجے تھے کہ نوٹس میں نے بنایا، ذرا اس کو دیکھیں. وہ ایڈیٹر صاحب سے میری بےتکلفی تھی، انہوں نے اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے، ایڈٹ بھی نہیں کیا، اسی طرح چھاپ دیا. خیر یہ یعنی وہ دن اور آج کا دن اختلافات بھی بہت ہوتے رہے، جھگڑا بھی ہوتا رہا، وہ بھی ساری کبھی روداد آپ کو بتاؤں گا کن چیزوں میں میرا اختلاف ہوتا تھا. ایک ان کی میرا اعتراض یہ تھا مردم شناسی نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ خوش آمدی انہیں گھیرے رکھتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کی جان چھوٹ گئی ہے اور امید ہے باقیوں سے چھوٹ جائے گی. تو وہ خیر ہم بیٹھ گئے، وہ جوش و جذبے سے بھرے ہوئے جناب لوگوں سے مل رہے تھے. وہ دن اور آج کا دن ان سے خان صاحب سے رابطہ رہا، سوائے ان دنوں کے جب وہ حکومت میں تھے. وہ بھی کبھی اس کی روداد لکھوں گا، کون کون لوگ تھے. ایک تو اس دنیا میں نہیں ہے، اور ایک جو ہے جب مشکل پڑی تو رونے لگا، اور ایک اور صاحب تھے ان کا ذکر میں نہیں کروں گا، نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ان کا رویہ بتدریج بہتر ہوتا گیا. خیر یہ زندگی کا حصہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کے لیے نعمت بڑھا دی جاتی ہے. تو حفیظ اللہ خان نے بالکل صحیح تجزیہ کیا کہ آپ اسے ڈرا نہیں سکتے. اب انہوں نے جو راستہ چن لیا ہے، یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ ہوا میں اڑ گیا. انہوں نے براہ راست ہر چیز پہ خود تبصرہ کرنا شروع کیا ہے اور کوئی جھجک، کوئی پردہ باقی نہیں رکھا. کل جو ان کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، جو مضمون انہوں نے لکھا ہے، تو اس سے ساری افواہوں کی تردید ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ مکا کرنا چاہتے ہیں. یہ نون لیگ کے لوگ اور دوسرے ان کے مخالفین جو ہے جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور بعض دانشور اس کام میں لگے ہوئے تھے. وہ جنرل خالد لودھی صاحب کا ذکر کر رہے تھے، نعیم خالد لودھی صاحب کا، وہ ان سے بھی میری صبح سویرے بہت طویل گفتگو ہوئی، وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. مقصد یہ تھا کہ عمران خان کا نون، یہ اب صرف نون لیگ کا نہیں، ساری سیاسی جماعتوں کا اب رویہ یہی ہے، کریکٹر اسیسینیشن. بس کوئی دلیل نہیں، کوئی استدلال نہیں، کریکٹر اسیسینیشن کہ مکا کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہ تھا ان کے امیج کا نقصان پہنچایا جائے. عمران خان نے بے خود ہو کر ریاستی اداروں پر تنقید شروع کر دی.
اور ریاستی اداروں پر بھی کیا، کسی کا بھی وہ لحاظ نہیں کر رہے. اب انہیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان پہ سختی کی جائے گی. یہی ان کا زندگی بھر رویہ رہا ہے. افغانستان کے سابق وزیر اعظم، اور جو یعنی میں کہتا ہوں ان کے بارے میں کہ سب سے زیادہ کرزمیٹک، سب سے زیادہ اچھے اوریٹر، سب سے زیادہ ذہین آدمی، اور سب سے زیادہ پاپولر ایک زمانے میں تھے، گلبدین حکمت یار. 1980 میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور اب تک وہ ملاقات جو ہے اسی طرح جاری ہے. میر صاحب نے کہا تھا روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے. اب ظاہر ہے وہ کابل میں ہیں، میں یہاں ہوں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو نہایت محبت سے یاد کرتے ہیں. میں انہیں میسیج بھیجتا ہوں کیسی ہی اہم میٹنگ ہو اور کتنی رازداری ہو، یہ درکار ہو. رازدار وہ بہت ہیں عمران خان میں، اور ان میں ایک چیز مشترک ہے اور ایک چیز مختلف ہے. اصحاب ان کے بھی ایسے ہیں کہ خدا کی پناہ. لیکن ایک دن میں نے خان صاحب کے گھر کے سامنے ہم بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ حکمت یار سے کوئی بات جو ہے وہ اپنا پوچھی نہیں جا سکتی اور آپ چھپاتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کاش مجھ میں یہ وصف ہوتا. اب یہ بات ان میں پیدا ہو گئی ہے. حکمت یار جو ہیں ان میں معاملہ فہمی بہت زیادہ تھی اور مردم شناسی بھی بہت تھی، لیکن یہ ایک خامی دونوں میں مشترک ہے، ایک وقت میں بہت سے محاذ کھولتے. انجینئر صاحب اتنے پاپولر تھے، وہ انجینئر تھے بیسیکلی، تو انہیں انجینئر صاحب ہی ہم کہتے تھے، کہ ایک وقت میں بہت سے محاذ کھول لینا. لیکن اب خیر خان صاحب نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اینی ہو، انہوں نے کل جو کہا وہ تو اس پہ تو ہم عرض کر ہی چکے ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تمام خطرات کے تصور کو ہی پس پش ڈال دیا. کچھ بھی ہو، کتنی سختی ہو، کچھ بھی نقصان ہو، چاہے پھانسی کا پھندا چومنا پڑے. ویسے پھانسی کا وہ پھندا ایجاد نہیں ہوا ہے جو عمران خان کے گلے میں ڈالا جا سکے، نہ وہ گولی بنی ہے جو اب لگ سکے. وہ سارے کارڈ ان کے مخالفین نے کھیل لیے، سب کارڈ استعمال کر لیے، اور اب رائے گاہ ہے سب کچھ. اور ان کی حامی ان کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی کھڑے ہوئے ہیں. سیاسی لیڈر نہیں کہتے، وہ مرشد کہتے ہیں. تو جب آدمی نفع نقصان سے بالا تر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں جی؟ اب عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، وقت لگتا ہے. دیکھیے ہمارے گرامی قدر استاد سے کسی نے پوچھا کیا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت ہے جو کافی ہو؟ ایک ہی آیت ہے کافی ہو. ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت کے بہت سی جہات ہیں، کنوٹیشنز ہیں. تو انہوں نے کہا ایک آیت کافی ہے. جو میں اکثر آپ کو سناتا ہوں، آسان تکرہو شیئن و خیر لکم، آسان تحبو شیئن و شر لکم. تمہیں ایک چیز سے کراہت ہوتی ہے حالانکہ اس میں خیر چھپا ہوتا ہے تمہارے لیے، اور ایک چیز سے تم محبت کرتے ہو حالانکہ اس میں شر چھپا ہوتا ہے. توکل ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو بدترین بحرانوں سے نکال سکتی ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے، قرآن مجید یہی کہتا ہے، سیرت یہی کہتی ہے. اب انہوں نے یہ تہیا کر لیا ہے، یہ جناب میڈیا جو پارٹنر ان کرائم ہے، اور یہ ہر طرح کے مخالفین. اور مخالفین پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان میں جو مخالفین ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے. مخالف ہے امریکہ، مخالف ہے برطانیہ، مخالف ہے یورپی یونین، مخالف ہے اسرائیل. اب ان میں سے ہر ایک چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں تو آپ وضاحت ہو ہی چکی ہے. بہرحال وہ مضمون لکھنے کے بعد آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے اخبار نویسوں سے، اس میں یہ واضح ہے کہ سب بندی کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب جو ہونا ہے ہو جائے. اب جو اللہ پر سلان نے کہا تھا
جب اچانک وہ بغداد سے جا رہا تھا اپنے کیپٹل کی طرف، تاریخ کے عظیم فاتحین میں سے ایک، تو 4-5 ہزار آدمی تھے، خاصے کے آدمیوں نے کہتے ہیں. تو اس نے کہا جس کو جانا چلا جائے. ویسے تو جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن وہ علیہ پرسلان نے اس کے ذہن میں ہوگا، تو کوئی نہیں گیا. اور 5,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی، اور بہت اس نے سلوک ان کے ساتھ کیا. اب جسے جانا ہو وہ چلا جائے، جسے کھڑا ہو کھڑا ہو. ویسے منافقین کافی ہیں، سازشی بھی کافی ہیں. خان صاحب اس معاملے میں نرمی سے کام لیتے رہے ہیں، اس کا نقصان بھی ہوتا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب انہیں کچھ چھانٹی خود بھی کرنی پڑے گی. جن چیزوں کا انہیں سامنا ہے، جھوٹے مقدمات کا، غلط پراپیگنڈے کا، اور بہت سی چیزوں کا، وہ آپ کو معلوم ہے. ریاستی اداروں پہ انہوں نے ڈٹ کر تنقید کی ہے. تو اب چیزیں جو ہیں نا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایجیٹیشن کی طرف بڑھ سکتی ہیں چیزیں. معاف کیجیے گا، میں نے 15-16 دن تو صحت کی خرابی کے ساتھ کام کیا. میں تھکا ہوا ہوں، اگرچہ طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے، خوراک بھی بہتر ہو گئی ہے، چند دن کی بات ہے. یہ کرنا یار اس کو کھولنا ہے جی. وہ اپنا جو ہے سب بندی کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور میرا خیال ہے کہ اب زیادہ وقت نہیں لگے گا، فیصلہ ہو جائے گا. کنٹراڈکشن جب شارٹ تضادات جب واضح ہو جاتے ہیں تو پھر ہی حل نکلتا ہے. ان کے سخت ترین مخالف کون تھے اخبار نویسوں میں؟ نجم سیٹھی صاحب. نجم سیٹھی صاحب سے مجھے اسی طرح یاد ہے، ایک بار انہوں نے کہا تھا، ملاقات بھی ان کی بڑی رہی، بہت، کوئی آج سے 30-40 سال پہلے، جب عمران خان ٹیم کے کپتان تھے. اس زمانے کے کچھ قصے انہوں نے مجھے سنائے تھے. تو اور اس کے بعد یعنی جب وہ کرکٹ سے دستبردار ہے، اس زمانے میں بھی سیٹھی صاحب سے ان کی ملاقات رہی. پھر سیٹھی صاحب پتہ نہیں کیوں ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں اس لیے کہ اللہ رسول کا نام لیتے تھے، پتہ نہیں کیا چیز ناگوار گزری. تو انہوں نے کہا، جیسے وہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ صاحب وغیرہ جن سے دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، صاحب وغیرہ کا تکلف نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا، سیٹھی کم از کم کریکٹر اسیسینیشن تو نہ کرو. اور سیٹھی صاحب اس میں اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں، خان صاحب نہیں کرتے. لیکن وہ اگر میں نے کتاب لکھی تو کچھ چیزوں کی وضاحت کروں گا بہت سے لوگوں کے بارے میں. اب سیٹھی صاحب کو بھی یہ بات کہنا پڑ گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ مکا نہیں کر سکتے، سودے بازی نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہر وقت مقام میں ہی لگے رہتے ہیں، سودے بازی میں لگے رہتے ہیں کہ کچھ لیں کچھ دیں، اور اسی کو وہ سیاست کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں، سیٹھی صاحب نے کہا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے، کیونکہ عمران خان مکا نہیں کرتا. فواد چودھری صاحب کا کل میں نے ذکر کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے ایسی بات کہی جو میرا خیال ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے، کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے بارے میں ڈیل کی افواہیں، یعنی کہ ان کے الفاظ نہیں تھے، مفہوم یہ تھا، افواہیں غلط ہیں، اس لیے کہ ڈیل کرنا ممکن ہی نہیں رہا. عمران خان ڈیل کریں گے تو نواز شریف بن جائیں گے، شہباز شریف بن جائیں گے، جو ظاہر ہے نہیں بن سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ نواز شریف اور شہباز شریف جو میں کو وہ جرت عمل عطا ہو سکتی ہے، نہ جرت فکر عطا ہو سکتی ہے جو عمران خان میں ہے، اور نہ عمران خان بزدلی کا ارتکاب کر سکتے ہیں، نہ دولت سے انہیں ویسی محبت ہے جیسے ان دونوں بھائیوں کو ہے اور زرداری صاحب کو ہے. ایک اور بڑا اچھا جملہ کہا فواد چودھری نے، اس کی داد دینی چاہیے، آدمی ذہین ہے، کہ ہم آئین پاکستان سے ڈیل کر چکے ہیں، اب مزید کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، اور 8 فروری نے سب کچھ واضح کر دیا، کوئی چیز ہم تو نہیں رہا.
ایک بات جو کوٹ کی جا رہی ہے پریس میں غلط ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے ذمہ داری نہیں سونپی ہے اپنا جنرل خالد نعیم خالد لودھی کو۔ بھائی یہ دیکھیے کس طرح غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نہ انہوں نے انہیں ذمہ داری سونپی، یہ بات ٹھیک ہے، نہ انہوں نے ان سے ذمہ داری لی، نہ ان سے بات کی۔ وہ اپنے طور پہ گروپ ہے، یعنی اس میں مشاہد صاحب ہیں، اس میں جنرل صاحب ہیں، اس میں اور لوگ ہیں، محمد علی درانی ہیں، مشورے کی بات ہے، اس میں اور لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ میں نے بھی انہیں ایک نام تجویز کیا۔ وہ لوگ جو خود اقتدار میں نہ آنا چاہتے ہو، یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اقتدار میں نہیں آنا۔ ثالث وہ ہوتا ہے، مصالحت وہ کر سکتا ہے جو مخلص ہو، نمبر 1 یہ کہ مخلص ہو، اور جو کسی کے خلاف نہ ہو، جو کسی سے انتقام نہ لینا چاہتا ہو، جو کسی کی برتری نہ چاہتا ہو۔ تو انہیں تو آفر کی گئی تھی الیکشن لڑنے کی عمران خان اپنا جنرل صاحب کو، مگر انہوں نے مجھے بتایا، اب میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی، ان کی اجازت کے بغیر جسارت کر رہا ہوں کہ میں نے استخارہ کیا اور فیصلہ کیا کہ استخارے سے معلوم ہوا کہ مجھے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ وہ اپنے طور پہ ملک کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا یہ اندر، ابھی جنرل صاحب فوج میں تھے جب سے میرا ان سے رابطہ ہے، ایک دوست کے توسط سے ملاقات ہوئی تھی کہ سب قدوش ہو جائیں جب تو کیا کریں، اس میں مشورہ ہوتا رہا، پھر ان سے تعلق رہا۔ ملاقات اگرچہ کم ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روز ملاقات ہونا ضروری نہیں ہے، اعتماد ضروری ہے۔ اب وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس کا نتیجہ نکلنا شروع ہوگا، اس لیے کہ عمران خان صاحب تو اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسرا فریق بھی کہتا ہے ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن کب تک؟ مسئلے کا حل تو تلاش کرنا پڑے گا۔ جنرل صاحب کی ایک بات سے مجھے اختلاف ہے، ان کی نیک نیتی پہ، ان کے خلوص پہ پورا بھروسہ ہے، ایک بات پہ اختلاف ہے، وہ 9 نکات ہیں، وہ آپ میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، اخباروں میں چھپا ہے اور لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ 2 سال کی مہلت دی جائے اس حکومت کو۔ 2 سال کی مہلت اس حکومت کو دینا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ دیمک لگ گئی ہو مکان کو، دروازے، سب دروازوں اور کھڑکیوں کو، دیمک کو 2 سال کی مہلت دے دی جائے۔ مہلت نہیں نا 2 سال کی دی جا سکتی۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک مدت طے ہو سکتی ہے کہ 1 سال کے بعد الیکشن ہوگا، 8 مہینے کے بعد ہوگا، 9 مہینے کے بعد ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنے گھر جائیں، کافی کارنامے وہ انجام دے چکے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن ہو، اور الیکشن فیئر، اور اس سے پہلے کشیدگی ختم ہو۔ جنرل صاحب کا زور اس بات پر ہے کہ کشیدگی ختم ہو، اور یہ ہے سب سے اہم بات۔ اگر تلخی فضا میں برقرار رہتی ہے تو عمران خان صاحب سیٹیں تو 3/4 تک جیت سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چلیے 2/3 جیت لیں، دوسرے لوگ ظاہر ہے پھر اکٹھے ہو جائیں گے، پھر یہ صورتحال تو نہیں رہے گی۔ تو اگر تلخی فضا میں رہتی ہے تو انرجی ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتی رہے گی۔ اور امریکہ جیسے وہ کتاب ہے مشہور جس کا آج کل بہت چرچا ہے، نو ایگزٹ فرام پاکستان، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کو ہم ابھرنے نہیں دیں گے، اسے ایک معاشی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ ایٹمی طاقت تو یہ ہے ہی، اور دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے، جس میں اگر اچھی قیادت ہو تو کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے کردار تک محدود رہے، عدلیہ اپنے کردار تک محدود رہے، سیاسی جماعتوں کی تشکیل جمہوری ہو، کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے نا جو ٹھیک کام کر رہا ہو۔ اور فوج کا کیا کام ہے سیاست میں؟ وہ مولانا مودودی ملنے کے لیے گئے ایوب خان سے ان کی دعوت پہ، انہوں نے کہا ایک عالم دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو میں آپ کو سمجھا دوں گا، ابھی آپ یہ فرمائیے کہ ایک فوجی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ جس کا کام ہے اسی کو ساجے، ہے جی، محاورے کا دوسرا حصہ میں استعمال نہیں کرتا تاکہ کسی کو کوفت نہ ہو۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب کہتے ہیں مجھ پر کوئی پریشر نہیں ہے،
پریشر اس پر ہوتا ہے جو طاقتور کے سامنے کھڑا ہو اور کمزور کا دفاع کرے. آپ پر کیسے پریشر ہوگا؟ آپ تو ان کے لیے فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب طاقتور کے بیٹس مین بن گئے ہیں، یہ انہوں نے کہا. عمران خان نے واضح طور پر کہا 3 جماعتوں کے علاوہ سب سے بات کریں گے، اور ڈیل کے لیے نہیں. جو کمیٹی بنائی ہے وہ ڈیل کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ بات چیت کے لیے بنائی ہے. 18 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن سودے بازی نہیں کرنی. وہ مطالبات ان کے واضح ہیں. یہ دھاندلی کا قصہ ختم ہو، وہ الیکشن سے ہو سکتا ہے، اور کوئی میں نے کافی غور کیا، اور کسی طرح نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ڈیل وہ کرتا ہے جسے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے، جیسے نواز شریف گئے تھے. بات چیت مخالفین سے ہوتی ہے، دوستوں سے نہیں. 3 جماعتوں کے علاوہ سب سے بات کریں گے. عمران خان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ ظاہر ہے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. عید والے دن بچوں کے پاس جو نوٹ ہوتے ہیں نا کرنسی کے، اسی طرح ان کے پاس سیٹیں ہیں. نون لیگ کے پاس بھی ویسے وہی سیٹیں ہیں، 17-18 سیٹیں ہیں، 20 ہوں گی، 22 ہوں گی، 25 اس سے زیادہ نہیں ہے. اور دھاندلی پیپلز پارٹی دھاندلی نہ کرے تو وہ پیپلز پارٹی ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کی سیٹیں بہت سی جینوئن بھی ہیں. تو باقی سب پارٹیوں سے بات ہو سکتی ہے. یہ پارٹیاں اتحاد بنا لیں اور الیکشن لڑیں، اور بھی کوئی شامل ہو سکتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ الیکشن میں تو دیکھیے نا، صرف ایک شرط ہے کہ فیئر ہونے چاہیے. باقی جس کا وہ تو بہت سی سیاست میں جو ہے دباؤ ہوتے ہیں، بہت سے پریشرز ہوتے ہیں. عمران خان نے کہا یہ فیصلہ کن گھڑی ہے. میرا خیال ہے اتنی کلیئرٹی خان صاحب میں کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے. یہ فیصلہ کن گھڑی ہے. اگر عدلیہ کھڑی نہ ہوئی تو یہ نظریہ ضرورت ہوگا. ججز سے درخواست ہے وہ ہمارے کیسز کے فیصلے کریں. سائفر کیس کی سماعت آگے سے آگے جا رہی ہے. جو بھی فیصلہ کرنا کریں. عدت کیس میں بھی ڈرامے کیے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے، آپ دیکھ چکے ہوں گے، ان کی 2 صاحبزادیوں نے، ان کے بیگم کی 2 صاحبزادیوں نے بڑی درد مندی کے ساتھ بیان کیا کہ ہماری ماں کی والدہ کی تاج کشی کی جا رہی ہے. یہ تو ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں. یہ شرمناک بات ہے کہ پوری مسلم تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے. اور مقدمہ کیا بنایا گیا؟ کردار کشی کی گئی. اچھا، انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا بھی ذکر کیا کہ اس میں کیسے پریشر ہوگا. وہ بھی دوسرا بیٹس مین ہے. ایک اس سیاسی جماعت کو کرش کرنے کے لیے سارے اداروں کا استعمال کیا گیا، ججوں پر دباؤ ڈالا گیا. توشہ خانے کا نیا کیس لے کر آ رہے ہیں. توشہ خانہ پر یہ 4تھا کیس کر رہے ہیں. جو بھی بنانا ہے ایک بار بنا کر لے آئیں. کب تک؟ وہی سوال ہے، کب تک کتنے مقدمے بنائیں گے؟ ہائی کورٹس کے 6 ججز کے بارے میں انہوں نے کہا ان کے خط نے ثابت کر دیا ہے کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے. وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی ہائی کورٹ کے ججز کی طرح کھڑے ہو جائیں اور غلط فیصلوں سے انکار کر دیں. سیدھا راستہ ہے، بس مسئلے کا حل تو انہوں نے تجویز کر دیا. اب رہ گیا یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ کبھی ایک پارٹی سوار ہو جائے. کیا پچھلے 40-50 سال کی تاریخ ہے جی؟ ایک پارٹی کنونشن لیگ ایوب خان کی گود سے پیدا ہوئی، اور بھٹو جس کو اتنا بڑا حریت پسند بنا کے پیش کیا جاتا ہے، قائد عوام اور فخر ایشیا، وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، ڈگال کہتے تھے ایشیا کا، صلاح الدین ایوبی کہتے تھے. انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی. وہ دن اور آج کا دن اسٹیبلشمنٹ کی پسند سے حکومت میں لوگ آتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ اگر اس کام میں لگی رہے گی تو باقی کام کیسے کرے گی؟ یہ تو ایسی طویل گفتگو ہے، اس میں اتنے پہلو ہیں. اگر میں جاری رکھوں گا تو 2 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے اتنی طویل تو نہیں کر سکتا. باقی انشاءاللہ کل عرض کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.